اللہ رب العزت نے پاک کلام میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ تم اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اس میں چند شان نزول ہیں اس آیے کریمہ کے، جس میں ایک یہ ہے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن قبیلہ قریش کے قریب سے گزرے تو وہ لوگ اپنے بتوں کے ساتھ لگے ہوئے تھے اور ان کی خاطر تواضع اور ان کے آگے پیچھے اور ان کو بنانے سنوارنے میں مصروف تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ان کو مخاطب کیا، پوچھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم ان بتوں سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ بت اللہ سے ہماری محبت کا سبب بنتے ہیں، ان کے ذریعے سے ہم اللہ کی محبت حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے اپنے محبوب پر یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی کہ اے حبیب آپ انہیں فرمائیے کہ اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو پھر آپ انہیں میرا پیغام پہنچائیے کہ پھر میرے غلام بن جاؤ۔ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو یہ دعویٰ اس وقت تک سچا نہیں ہو سکتا جب تک تم میری غلامی میں نہیں آتے، میرے پیچھے نہیں چلتے، مجھے اپنا لیڈر نہیں مان لیتے، اس وقت تک تمہارا یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ اور تم ساری زندگی یہی کہتے رہو گے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، مگر میرے پیچھے چلنے کا فائدہ یہ ہوگا، میری اتباع کرنے کا فائدہ یہ ہوگا، میری غلامی میں آنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر تمہیں اس دعوے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یحببکم اللہ، جس کے لیے آج تم دعوے کر رہے ہو، پھر وہ اعلانات کروائے گا، پھر وہ دنیا کو بتائے گا کہ میں نے تمہیں محبوب بنا لیا، اس لیے کہ میں اس رب کا محبوب ہوں تو جو میرے غلام ہوں گے وہ بھی رب کے محبوب ہی ہوں گے۔ یہاں جو لفظ اتباع ذکر کیا گیا اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ جو شخص اتباع کرے گا اس کا نتیجہ کیا ہوگا اور جو اطاعت کرے گا اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اطاعت کرنے والے کو جنت عطا ہوگی، اس کے گناہ معاف ہوں گے اور مختلف درجات آگے ملیں گے۔ جو اتباع کرے گا اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اسے اللہ کی محبوبیت نصیب ہوگی۔ تو یہاں پر اللہ کریم نے لفظ اطاعت نہیں ارشاد فرمایا، حالانکہ باقی اور کئی مقامات پہ اس لفظ کا ذکر کیا گیا۔ اس کے عمل میں ایک واضح فرق یہ ہوتا ہے کہ جو اطاعت ہوتی ہے، اطاعت میں انسان ماں باپ کی اطاعت کرے، اساتذہ کی کرے، مرشد کی کرے، اپنے آقا کی کرے، باس کی کرے، اپنے مالک کی کرے، تو اس میں دو پہلو ہوتے ہیں۔ کبھی تو وہ اطاعت کرے گا کسی لالچ کی وجہ سے، کبھی کرے گا مجبوری کی وجہ سے، کبھی محبت کی وجہ سے بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اتباع کے اندر اتنی گہرائی اور اتنی خوبصورتی ہے اور ایک امتیاز ہے کہ اتباع وہ ہوگی جس کے اندر جذبہ ہی محبت کا ہوگا۔ اطاعت تب ہوگی جب آپ کو کہا جائے گا، اور اتباع کے لیے محبوب کے حکم کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ محبت اتنی جلوہ گر ہو جائے گی، محبت اتنی غالب ہو جائے گی کہ پھر محبوب نہیں کہے گا کہ آپ میری اطاعت کریں یا میرے پیچھے آئیں یا مجھے فالو کریں، بلکہ وہ جو محبت کرنے والا ہے وہ خود اس محبت کے اندر اتنا گم ہو جائے گا، محو اور منہمک ہو جائے گا، اس کے اوپر اتنی وہ محبت غالب آ جائے گی کہ وہ تلاش کرتا رہے گا کہ مجھے اپنے محبوب کی کوئی ادا ملے تو میں خود بخود اس کو ادا کروں۔ یعنی اس طرح محو ہو جانے کا حکم دیا گیا کہ اگر تم میرے محبوب کی اطاعت نہیں بلکہ اتباع کرو گے تو پھر پوری دنیا تمہیں پہچانیں گی، تمہیں جانیں گی، تمہاری عزت کرے گی، تمہیں قدر و منزلت دے گی۔ کیوں؟
کہ اب تمہاری محبت کا اعلان تم نے نہیں کیا ہوگا، تمہارے رب نے کیا ہوگا، اور اس وجہ سے کیا ہوگا کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اپنے محبوب کی محبت میں کر رہے ہو، اور حکم کا انتظار نہیں کرتے بلکہ خود بے قرار ہوتے ہو کہ ہمیں کوئی ادا محبوب کی نظر آئے تو ہم اس کی پیروی کریں۔